اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے ایک اور نئے ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے روزہ توڑنے کی صورت اور اس کے بعد احکام فدیہ، وہ لوگ جو روزہ رکھ نہیں سکتے ان کے لیے احکام فدیہ کیا ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ آئیے اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاقی حالات کی بنا پر مندرجہ ذیل ایسی صورتیں ہیں کہ ان پہ روزہ توڑ دینا شریعت میں جائز ہے، جیسا کہ یکا یک کوئی زبردست دورہ پڑ گیا یا کوئی ایسی بیماری ہوگی کہ جان پر بنائی، خدا نخواستہ کسی موٹر سائیکل وغیرہ کے حادثہ میں آ گئی، یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کسی اونچے مقام سے گر جانے کی وجہ سے حالت ایسی غیر ہو گئی کہ موت پر بنائی، تو ان تمام صورتوں میں روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ اگر کوئی اچانک بیمار پڑ گیا اور یہ اندیشہ تو نہیں کہ جان جاتی رہے گی، البتہ یہ اندیشہ ہے کہ اگر روزہ نہ توڑا تو بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو ایسی شدت کی بھوک اور پیاس لگی کہ نہ کھانے پینے سے جان پر بن جائے اور ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو، تب بھی روزہ توڑ دینا درست ہے۔ اسی طرح کسی حاملہ خاتون کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اپنی یا بچے کی جان کا ڈر ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینا اختیار میں ہے۔ کسی کو سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا اور فوراً دوا وغیرہ استعمال کرنا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ توڑ سکتے ہیں۔ کمزوری تو تھی، یہ یاد رکھیں کہ کسی انسان کو کمزوری تو تھی لیکن ہمت کر کے روزہ رکھ لیا تھا۔ اب دن میں روزہ رکھنے کے دوران یہ محسوس ہوا کہ اگر روزہ نہ کھلا تو جان پر بن پڑے گی، یا پھر مرض کا شدید حملہ ہو گیا دوبارہ سے، ایسی صورت میں بھی روزہ توڑ دینے کی اجازت ہیں۔ احکام فدیہ کی یاد رکھیں، اسلامی شریعت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اور جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، ان کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بدلے فدیہ ادا کریں، کیونکہ بڑھاپے میں عموماً انسان کا جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسی بیماری بھی انسان کے جسم میں لگ جاتی ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کی ہمت نہیں رہتی، تو ان حالات میں ان کے لیے ضروری ہے، ایسے انسانوں کے لیے، کہ وہ فدیہ ادا کر دیں۔ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یہ ہے کہ ایک محتاج کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ فدیے میں آپ راشن بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ فدیہ میں آپ صدقہ فطر کے برابر رقم دیں گے، یعنی ایک صدقہ فطر 1 دن کا فدیہ ہوگا۔ کسی کے ذمے کچھ قضا کے روزے تھے، مرتے وقت اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے، تو یاد رکھیں ان قضا روزوں کا سارا فدیہ چھوڑے ہوئے 1/3 مال کی مقدار میں فدیہ ادا کرنا واجب ہے۔ اگر فدیہ کی قیمت زیادہ بن رہی ہے تو 1/3 مال کی مقدار کم ہے، تب 1/3 مال سے زائد فدیہ میں ادا کرنا بھی جائز۔ زیر نشین کر لیں کہ اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی اور وارث بطور خود چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کر دیں، تب بھی درست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی توقع ہے کہ وہ فدیہ کو قبول فرما لیں گے اور روزوں کے اوپر موت شدہ انسان کا مواخذہ نہ فرمائیں گے۔ مرنے والے کی طرف سے اگر وارث روزے رکھ لیں، اس کی قضا نماز پڑھ لیں، تو یہ درست نہیں۔ اس پوائنٹ کو خوب اچھی طرح سے یاد رکھ لیں کہ آپ اس کی طرف سے صدقہ تو کر سکتے ہیں، مگر اس کے روزے کے بدلے خود روزہ نہیں رکھ سکتے۔ معمولی سی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ پھر قضا رکھ لیں گے، یا فدیہ ادا کر کے یہ سمجھنا کہ روزے کا حق ادا ہو گیا، یہ صحیح نہیں۔ رمضان کا روزہ اسی صورت میں چھوڑے جب واقعی روزہ رکھنے کی سکت نہ ہو،
کیونکہ اس کے بارے میں بہت پیچیدہ مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، روزہ توڑنے کے اوپر جو کفارہ بنتا ہے اس کے لیے اور اس کے احکام کے لیے آپ پچھلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی مزید رہنمائی ہو جائے۔ آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو دوسرے لوگوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کی روشنی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔